اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 72 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا، شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا جس نے سب سے پہلے اس روئے زمین پہ شرک کی ابتدا کی، اور شیطان نے ان کو شرک ایسا مزین کر کے دکھایا کہ انہوں نے نیک لوگوں کی مورتیاں بنا، بت بنا، کرتے کرتے وہ سارا کچھ انہیں اللہ کا شریک بنا بیٹھے، اللہ کے سفارشی بنا بیٹھے۔ پھر ان کا انجام اللہ پاک، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی محنت ان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے کروائی۔ 950 سال تک کتنی نسلیں گزری ہوں گی، اللہ نے نوح علیہ السلام کو عمر عطا فرمائی اور انہوں نے اس دین کا کام کیا، توحید پہ کام کیا۔ وہی بات چل رہی ہے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اے نوح علیہ السلام اگر آپ کی تعلیم سے، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے توحید سے، اسلام سے، یہ منہ موڑتے ہیں، یعنی اس سے اگر یہ پھرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں اس تعلیم سے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو آپ کہیں کہ اگر تم اس سے منہ موڑتے ہو تو وجہ کیا ہے؟ میں تمہارے سے کوئی فما سالتو، پس نہیں، سألتکم، سوال کرتا تم سے، مانگتا تم سے، من اجر، کوئی اجرت، کوئی اجر، کوئی بدلہ نہیں میں تم سے مانگتا۔ اس راہ ہدایت بتانے کے لیے، اللہ کا حکم بتانے کے لیے مجھے رب نے مقرر کیا ہے، آپ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، کوئی مجھے تعریف تک بھی نہیں چاہیے تمہارے سے کہ تم میری تعریف کرو کہ میں آپ کے لیے ایک اچھا کام کر رہا ہوں۔ وہ تو اس کو مان ہی نہیں رہے تھے۔ تو پھر اچھی بات اگر مفت میں مل رہی ہو، راہ ہدایت مفت میں مل رہی ہو، نجات کا کام مفت میں مل رہا ہو، تو اس سے بڑا احمق اور کون ہوگا جو اس کو نہیں لے گا۔ کہیں پہ کچھ پیسے لگتے ہو تو انسان تھوڑا ہچکچاتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ مفت ہے، اور ہر نبی نے مفت یہ کام کیا ہے۔ نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، میں کوئی پیسے نہیں مانگ رہا۔ ان اجریہ، میرا اجر ہے ضرور، میرا بدلہ ضرور ہے، میرا معاوضہ ہے، الا علی اللہ، اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کہ میں کام بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کام بھی اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، تو جس کا میں کام کر رہا ہوں میں اس کا بدلہ لوں گا، وہ مجھے بدلہ دے گا، وہ مجھے اجر دے گا۔ اور جتنا بڑا کام ہے، جتنی بڑی وہ ہستی ہے، جتنی بڑی وہ ذات ہے، میرا بدلہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ انسانوں سے انسان بدلہ لیتا کیا ہوتا ہے؟ شکریہ کے دو الفاظ، چند دنیا کی چیزیں، روپے، کوئی اور جو خوش ہوتا ہے، کوئی کسی کو کپڑے دے دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے۔ یہ بچے ہمارے حفظ کرتے ہیں نا، جب قرآن پڑھتے ہیں، تعلیم ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ استاد کو کیا ملتا ہے؟ کوئی دے کیا سکتا ہے؟ کپڑوں کا جوڑا دے دیتے ہیں، ایک ہار پہنا دیتے ہیں، مٹھائی دے دیتے ہیں۔ انسان تو دے ہی کچھ نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں لینا، آپ مفت میں پڑھو، پڑھو تو صحیح، میرا بدلہ مجھے رب لازماً دیں گے۔ وَأُمِرْتُ، کیونکہ اللہ نے وہ ذمہ لیا ہوا ہے نا بدلہ دینے کا، وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے اسی رب نے حکم دیا ہوا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے یہ حکم ہو چکا ہے، ان اکون، کہ میں ہو جو من المسلمین، مسلمان۔ اللہ کے سارے نبی مسلمان، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کا نام مسلمان ہے، ہر ایمان لانے والے کا نام مسلمان ہے۔ آج ہم مسلمان پہچاننا ہماری کوئی پہچان ہی نہیں رہی، ہم اپنے اس ایسے گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں کہ اس گروہ کو ہم زیادہ عزت والا لفظ سمجھتے ہیں جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے جس گروہ سے، لیکن ہمارا مسلمان ہونے پہ ہمیں کوئی خوشی، کوئی فخر نہیں ہے، لیکن بڑی شوق سے بتاتے ہیں فلاں گروہ سے تعلق ہے، فلاں سے تعلق ہے، اس سے نہیں ہے، اس سے نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، بس ہم ہی ٹھیک ہے۔ اللہ اتنے عظیم پیغمبر کو فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے جو اللہ کا،
کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میں تو مسلمان ہوں، اللہ کا مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، یہ ہے مسلمان۔ اور جب انسان کسی گروہ کا نام لیتا ہے تو الٹیمیٹ اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک دنیا کی ہستی، ایک دنیا کی شخصیت بے شک وہ نیک ترین ہوگی، بہت علم والی ہوگی، لیکن اللہ کا مطیع فرما بردار بننا اور کسی انسان کا مطیع اور فرما بردار بننا، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، اس ساری بات کے باوجود کہ کوئی معاوضہ نہیں ہے، ہدایت ملے گی، دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی میرا اللہ کے ذمہ، اور میں مسلمان بن رہا ہوں، تم بھی مسلمان بن جاؤ، بس انہوں نے جھٹلا دیا نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کی بات کو، آپ کی رسالت کو جھٹلا دیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے ان کو نجات دی۔ جب 950 سال تک بھی وہ لوگ ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ، پس نجات دی ہم نے ان کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، مَمَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے، کوئی 80-85 کے قریب لوگ، علماء فرماتے ہیں لوگ تھے، وہ ان کو بھی نجات دی۔ اللہ اپنے ماننے والوں کے لیے ایسے ہی راستے بناتے ہیں، ایسی نجات ملتی، جیسے پیغمبر کو نجات ملی ایسے ہی پیغمبر کو ماننے والوں کو بھی نجات ملی۔ فی الفلک، ایک بڑی سی کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنایا ہم نے ان کو، خلیفہ۔ پوری دنیا میں جتنے اس وقت انسان تھے، سب کے سب جو ایمان نہیں لائے تھے، اللہ پاک نے ان کو غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقَ، اور یہ جو لوگ باقی بچے تھے 85 کے قریب لوگ، اور باقی جو سوار ہوئے چرندوں میں سے، پرندوں میں سے، جانوروں میں سے، سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور باقی سب کچھ غرق ہو گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پانی اس روئے زمین پہ 6 مہینے تک کھڑا رہا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کے اندر ہر چیز کا بندوبست کیا۔ پھر اس کے بعد پانی نے 6 مہینے اترنے میں لگائے، زمین میں جذب ہونے میں، بخارات بننے میں، سارا کچھ۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ کشتی سے اترے، اور اس کے بعد یہ دنیا میں مزید آبادی ہوئی۔ تو یہ ان پھر 80-85 لوگوں سے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، لوگ کہا جاتا ہے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، ڈبو دیا ہم نے، اللہ کی ذات نے، ان سب لوگوں کو جو انکار کرتے تھے ہمارے احکامات کا، توحید کا انکار کرتے تھے، رسالت کا انکار کرتے تھے، اللہ کے حکموں کا اور اچھی باتوں کا، واعظ کی نصیحت کی باتوں کا انکار کرتے تھے، ان سب کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے غرق کر دیا اس پانی میں، کوئی بچ نہیں سکا، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئی۔ اللہ کے آلے کیا مشکل ہے؟ یہی بات سمجھنے والی ہماری، کہ رب جو کرنا چاہے، اور انہی لوگوں میں سے جو ماننے والے تھے بچا لیا، اپنے پیغمبر کو بھی بچایا، ان لوگوں کو بھی بچا لیا۔ فنظر کیفا، تو ذرا دل کی آنکھ سے دیکھ، ذرا غور تو کر، کیونکہ وہ تو ہو چکا ہے، لیکن بات سچی ہے، ذرا اس پہ غور کر، اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ، کیا کیفا کان عاقبۃ المنذرین، کیسا انجام ہوتا ہے ان سب لوگوں کا جن کو رب نے ڈرایا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ذریعے سے، کوئی ایک دن نہیں، ایک سال نہیں ہے، 950 سال ان کو ڈراتے رہے، دیکھو عذاب آ جائے گا، اللہ کی مان لو، اللہ ناراض ہو جائیں گے، شرک کو چھوڑ دو، ایک خدا کو مانو، توحید رسالت کی طرف آؤ، نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ ذرا غور کرو کہ کیسا انجام ہوتا ہے۔ یہی انجام ہر غلط کار کا، جو انکار کرنے والا ہے، جو کذبوا بآیاتنا، اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے۔ آج کے دور کا بھی اللہ تعالیٰ چونکہ قرآن میں لکھ دیا ہے، ہمارے لیے بھی یہ بات ہے، اور قیامت تک آنے والی جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے ہے، کہ جو بھی اللہ کے فرائض کو چھوڑے گا، اللہ کے حکم توحید کی میں شرک کرے گا، نمازیں نہیں پڑھے گا، حج زکوٰۃ جو اس پہ فرض چیزیں ہیں وہ نہیں کرے گا، ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کرے گا، پڑوسیوں کے حقوق پورے نہیں کرے گا، جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، ملاوٹ کرے گا، یہ سب اللہ کے آیات کو جھٹلانے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے اس بات سے۔ تو ذرا سا اس بات پہ توجہ کریں، تھوڑی سی ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے، کہ دیکھ لیں تعلیم میں بھی وہ زیادہ تھے نوح علیہ السلام کے لوگوں کی نسبت، تعداد میں بھی وہ زیادہ تھے، دولت میں بھی وہ زیادہ تھے، اور اپنے آپ کو عقل مند بھی کہتے تھے، سردار بھی تھے، لیکن دیکھ لیں کامیاب کون ہوا، فتح کس کو ملی؟ تھوڑے لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، کم تعداد والوں کو، غریب اور عام لوگوں کو۔ یہ ہے میرے رب کا حکم، کہ جو
میرے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اس کو لازماً سرخرو کرتے ہیں، امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ جب کشتی بن رہی تھی تب بھی قوم بڑے تانے دیتے تھے، جو آتے تھے آپ کو ماننے ایمان والے تھے ان کو بھی لوگ گمراہ کرتے کہ نعوذ باللہ یہ غلط بات ہے، ہم بڑے صحیح ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، بڑے تعلیم یافتہ ہیں، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ہم تو یہ بھی مان لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ یہ ہمارے لیے قابل توجہ بات ہے، جس سے رب راضی ہوتے اس کی ساری چیزیں سیدھی ہو جاتی ہیں۔ ہم جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، ایک اللہ کی مانے، ہم دنیا میں بھی عزت والے ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت والے ہوں گے۔ ثم بعثنا، اس کے بعد پھر ہم نے مبعوث کیے، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے بھیجے، من بعد ہی، ان کے بعد، رسولن، رسول پیغمبر ان کے بعد بھی آتے رہے، قوم ہی، ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف آیا، فجاؤہم، تو پس آئے ان کے پاس وہ سارے پیغمبر جتنے اس کے بعد ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سب کا کولیکٹیولی ذکر کر دیا، بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ بینات ہوتا ہے روز روشن کی طرح، جیسے دن روشن ہوتا ہے، سورج نظر آتا ہے، ایسے روشن ان کے پاس دلائل تھے۔ اللہ نے معجزات بھی دیے، اللہ نے کتابیں دی، اللہ نے صحیفے بھی دیے۔ فما کانوا لیؤمنوا، لیکن وہ نہ تھے ایمان لانے والے، انہوں نے بھی ایمان نہیں لایا، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ بما کذبوا به من قبل، اور وجہ اس کی یہ تھی ایمان لانے کی کہ وہ انہوں نے سننے سے پہلے ہی انکار کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی اس ضد اور ہٹ دھرمی اور اس انا سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو حق اور سچ ہوتا ہے نا، آخری فتح اس کی ہوتی ہے۔ ظاہری جھوٹ پلتا ہوا نظر آتا ہے، اچھا نظر آتا ہے، اٹریکٹیو بھی ہوتا ہے، جو اس دوران مر گیا توبہ کیے بغیر وہ تو ناکام ہو گیا، لیکن فتح جو ہے وہ حق کی ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، جب پہلا انکار کر دیا تو پھر حق کی طرف آنے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی مسئلہ ابو جہل کے ساتھ بھی ہوا، ابو لہب کے ساتھ بھی ہوا، اور وہ جو بڑے عتبہ شیبہ تھے، ایک دفعہ جب نہ کیا، اب لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اب لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ اب یہ بات ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک بات پہ بھی وہ غلط کہہ کے اس پہ ڈٹے رہے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں، اس کو اللہ کی بات کو دل سے ان سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہوتی ہے، تو اس کے باوجود وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر مانتے نہیں ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ جو ان کے دلوں کے اندر کینہ، بغض، حسد، منافقت، ضد جو بھی ہوتی ہے وہ اندر ہی رہ جاتی ہے، اوپر سے سیل ہو جاتے ہیں، اب حق بات اندر نہیں جاتی اور وہ گند جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے قرآن دلوں کی شفا ہے، اس طرح پہلی اللہ کی کتابیں بھی انسان کے دلوں کے لیے شفا تھیں، لیکن اللہ نے جب ایسے لوگوں کے لیے ہر بیماری سے ان کا دل پاک ہو تو پھر حق بات، سچ بات انسان کو ہضم ہوتی ہے۔ انسان کا دھیان کہیں اور ہو، انسان کے اندر بیماری ہو کوئی، جیسے دل کی بیماری، منافقت، کینہ، حسد، بغض، لالچ، جو انسان کے دنیا میں بھرا ہوا ہے، یہ اگر ہوگا تو اس کو قرآن کا ٹیسٹ نہیں آئے گا، نبی کی بات کا ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ جیسے عام بیمار آدمی کو جسم بیمار ہو تو کسی خوراک کا ٹیسٹ نہیں آتا، بہترین سے بہترین غذا جو ویسے پسند ہو لیکن بیماری میں انسان کو اچھی نہیں لگتی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ جو اللہ کی حدیں توڑنے والے لوگ ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے ہیں، شیطان کی مرضی کی زندگی گزارنے میں، نفس کی مانتے ہیں ہر بات میں، اللہ کی نہیں مانتے، ان کے دلوں پہ ہم مہر ایسی لگا دیتے ہیں کہ پھر ان کو حق کبھی ان کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔